अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 15 मार्च को रात के 9 बजे भाई अपनी बहन के घर उसका ईद का सूट, उसकी ईदी हाथ में उसने शॉपर पकड़ा हुआ है और वो लेके आया। घर में एंटर हुआ, देखा कि इसकी बहन 4 भांजे और 1 भांजी मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। तौबा इस्तगफार। बहनोई बिल्कुल उनके पास बैठा हुआ है, एक हाथ में कुल्हाड़ा और दूसरे हाथ पे सिगरेट और कश पे कश लग रहे हैं। अब ये डेफिनेटली कुछ ऐसा नजर आता है तो खौफ खा जाता है इंसान। ये भी खौफ खा गया और उल्टे पांव वहां से गिरता पड़ता बाहर को भागा, मोहल्ले में जाके खूब शोर मचाया, लोगों को इकट्ठा किया और फिर 15 पर कॉल की। नफरी आ गई, वकुआ देखा और फिर कानूनी कार्रवाई की। इस खातून का शौहर जो था, जो कश लगा रहा था, वो भी जख्मी हालत में गिरा पड़ा था। पुलिस ने को अपनी तहवील में लिया, अस्पताल शिफ्ट किया, इनका पोस्टमार्टम जो करवाना था वो करवाया गया और फिर ये शौहर जो मजरूब हालत में था, इसको भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया ताकि इसको फर्स्ट एड दी जाए और इसका ट्रीटमेंट कराया जाए। आलेक भी मौके से पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट हुआ, का हुआ पोस्टमार्टम और शौहर का हुआ ट्रीटमेंट। तो इसको जैसे ही होश आया तो पुलिस को इसने फौरन से जो कुछ बताया मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी और आपको मैं ये बताऊं कि यकीन करें, जो इसने बताया है वजह अनाद और फिर हकीकतें, बातें, वो सुनकर इंसान का दिमाग, आंखें, कान सब बंद हो जाता है कि पागल है। कहाँ रमजान, कहाँ फिर आखिरी अशरा, फिर लास्ट डेज चल रहे हैं। ये वाकया पेश आया है सरगोदा में और चक नंबर 25 जनूबी यहाँ का वकुआ है। फैमिली यहीं पर रहती है और जो ये चक है ये आता है थाना भागटा वाला की हदूद में, सरगोदा। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद यासीन। यासीन की बीवी है फरखंदा। 5 इनके बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी। अब जो 4 बेटे हैं वो और 1 बेटी, इनकी डिटेल्स में आपको बताऊं कि बेटी जो है वो सबसे बड़ी है, 16 साल उसकी उम्र है, नाम है नूर फातिमा। उसके बाद बेटा आता है अली हसन 13 साल, तैयब हसन 10 साल, हसनैन हसन 6 साल, अब्दुल हादी 4 साल। ये बच्चों की एज और नाम हो गए। इनकी शादी को 18 साल हो चुके थे। जो फरखंदा है उसका मायका, अम्मी अबू, फैमिली सब के सब का ताल्लुक चिन्योट से है। ये चिन्योट से रुखसत हो गए, यहाँ पर अपने शौहर के साथ आई और यहाँ पे जिंदगी गुजारी। 18 साल झटपट गुजर गए। चूंकि ये खुशहाल फैमिली थी, इसमें औलाद माँ से ज्यादा अपने बाप के साथ अटैच थी। कैसे? एक तस्वीर है मेरे पास, आप जरा देखें, अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको ये तस्वीर, गौर से देखें। चीख चीख कर बता रही है। दीवार के ऊपर हार्ट बना हुआ है, दिल बना हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है लव पापा जान। खुद चीख रही है तस्वीर। आइडिया होता है कि बच्चे बाप से कितना प्यार करते, क्योंकि बच्चों का इजहार और अंदाज यही होता है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊं, इन मासूमों को क्या मालूम था कि ये लव पापा जान लिखने वाले दिल और मासूम हाथ और ये जहन नहीं जानते थे कि इनको इनका बाप जिल्लादों की तरह मार देगा, यानी ये पापा जिल्लाद बन जाएगा। 14 मार्च डेट थी, रात के 11 बजे का टाइम था। घर पर सब सो रहे थे रूटीन के मुताबिक। फरखंदा जो है उसके मोबाइल की बेल बजती है, कॉल आती है, अपना मोबाइल देखती है, फोन उठाती है और कमरे से बाहर सहन में आ जाती है और सहन में खड़े होकर फोन पर बात करने लगती है। अब ये जो कॉल थी, ये कॉल थी इसके सगे भाई की, जिसका नाम मंसूर है और जो चन्योट में रहता है। और मंसूर जो है ये बड़ा है भाई। बात क्या हो रही है इनकी आपस में? कह रही है भाई आपने देख लें मेरी ईदी भी नहीं दी है, मिलने भी नहीं आए हो, मेरे बच्चों की ईदी भी नहीं दी है। तो मतलब गिले शिकवे कर रही है अपने भाई से। भाई कहता है मैं क्यों नहीं दूंगा ईदी, क्यों नहीं आऊंगा मैं, बच्चों को तो भाई मैंने कैश देनी है ईदी, बच्चे खुश होते हैं। और तुम्हारा सूट तो मैं कब का लेके रखा हुआ है, बड़ा प्यारा सूट लिया तुम्हारा, मैं आऊंगा देने तुम्हें। अच्छा मेरा सूट लिया है, स्टिच लिया है या अनस्टिच लिया है? तुम्हारी भाभी ने लिया है अनस्टिच और बहुत प्यारा सूट है। तो फिर कब देंगे? अब तो फिर दर्जन जो है वो सिएगी नहीं, जवाब दे देगी, तो फिर मुझे क्या फायदा अगर मैंने पहनना ही नहीं है। जल्दी जल्दी देना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं आऊंगा ना तुम्हारे पास, मिलना भी तो है और बच्चों को ईदी भी तो देनी है, कल आऊंगा। और फिर बहन कहती है हाँ ठीक है मैं वेट करूंगी, फोन बंद कर देती, वापस कमरे में जाती और सो जाती। कुछ घंटों के बाद सहरी का टाइम हो गया, सहरी के लिए उठी, सहरी बनाई और फिर पूरी फैमिली ने मिलकर बैठ के सहरी की, यानी इनके बाप ने, माँ ने और सारे बच्चों ने। यहाँ पर ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि फरखंदा ने रोजा रखा, बाकियों ने बच्चों ने रखा, लेकिन
جہاں پر اس کے شوہر یاسین کی بات کرتے ہیں تو اس نے روزہ نہیں رکھا, سحری کی تھی لیکن روزہ نہیں رکھا. پورا دن بہترین گزرا, نماز ادا کی اور جو روٹین ہے ان کی, افطار کا ٹائم ہوا, افطاری بنائی, مل کر بیٹھ کے سب نے افطاری کی. یاسین بھی ٹائم سے اپنے کام سے واپس آ گیا اور پوری فیملی بیٹھ گئی. افطار کے ٹائم دعا کی, روزہ کھولا, کھانا شانا کھایا. رات کو 8:30 پر یاسین نے وہیں پر گھر پر موجود ایسے ایک دم سے پکڑا اور وار کر کے اپنی بیوی فرخندہ, اپنے 4 بیٹوں کو اور اپنی اکلوتی بیٹی کو وار کر کے کر دیا. پھر ہاتھ میں کڑا پکڑی رکھا اور اسی طرح سے سگریٹ سنکھایا, کش پہ کش لگانے لگا اسی کمرے میں کے پاس بیٹھ کے. توبہ استغفار. رات کے 9 بجے بھائی نے آنا تھا اور یہ بات ایک دن پہلے کال پر ہوئی تھی جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی. 9 بج گئے, بھائی آیا, گھر کا دروازہ کھولا تھا, سیدھا اندر داخل ہو گیا. فرخندہ فرخندہ کدھر ہو, فرخندہ فرخندہ. فرخندہ بیچاری نے کیا جواب دینا تھا, کمرے میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ 5 بچے اور بہن بری حالت میں لت پت گرے ہوئے ہیں. 5 بہنوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, کش پہ کش لگا رہا ہے. الٹے پاؤں واپس بھاگا, خوف زدہ ہو گیا, زبان تھتھرانے لگی, قدم رکھے یہاں جائے کہیں اور, گرتا پڑتا گھر سے باہر بھاگا خوف زدہ ہو کے, اور باہر جا کر خوب چیخے ماری, شور مچایا. لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کو بتایا کہ اندر تو یہ ہو گیا, اندر یہ ہو گیا. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال تھی اندر کی, ایک بھی محلے دار کی جرت نہیں پڑی کہ وہ گھر کے اندر جائیں, بلکہ باہر سے کنڈی لگا دی دروازے کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور حادثہ نہ پیش آ جائے. 15 پر کال کی گئی اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی تھانہ بھاگٹا والا سے. گھر کے اندر گئی, وقوع دیکھا تو یہ جو یاسین ہے یہ مضروب حالت میں گرا پڑا ہے اور ساتھ میں جو پاس اس کی بیوی اور بچے ہیں وہ بری حالت میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. پولیس نے یہ سب کچھ دیکھا تو سب سے پہلے ان کو تحویل میں دیا اور ہاسپٹل شفٹ کیا تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے. پھر شوہر کو فوراً سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا, یاسین کو, تاکہ اس کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ اس کو دیا جائے. اور پھر وہاں سے لوگوں سے معلومات لی کہ کسی کو کچھ پتہ ہے محلے والوں سے یا آس پاس سے, لیکن بدقسمتی کے آس پاس والے محلے والوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, کانوں کان خبر نہیں, تو اس نے آ کے بتایا ہے, تو ہمیں تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ کوئی ایسے لوگ بھی نہیں ہے کہ ان کی دشمنیاں ہیں یا مسئلے مسائل ہیں, پتہ نہیں یہ کیا سے کیا ہو گیا, اندھیر نگری ہو گئی. اس کے بعد جناب ظاہر ہے پولیس کی نفری جو ہے وہ ہاسپٹل میں بھی ہے, چونکہ اتنا بڑا وقوع ہو گیا ہے, 6 افراد کا ہے, کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. کچھ دیر کے بعد جب یاسین کو ذرا ہوش آتی ہے, سٹیبل ہوتا ہے, نارمل ہوتا ہے, تو پولیس اس سے معلومات لیتی ہے. پولیس نے کہا کیوں مار دیا, کیا وجہ ہے؟ میری بیوی اور میری بیٹی, ایک ہی لڑکا جو کہ ہمارے محلے میں رہتا ہے, اس کا نام ہے غلام مصطفیٰ, دونوں اسی کے ساتھ نجائز مراسم میں تھی. میں نے بہت منع کیا, یہ لوگ بات سننے نہیں آئیں, اور پھر میں نے غیرت کے نام پہ آ کے, غصے میں آ کے جنون ہوا مجھے اور میں نے ان کو مار دیا. اچھا, چھوٹے بچوں کو کیوں بھائی تم نے مارا, جو بہت چھوٹے ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو میں کہتا تھا اپنی ماں کا خیال کرو, اپنی بہن کا خیال کرو, جب یہ باہر جایا کریں ان پر نظر رکھا کرو. تو یہ نظر بھی نہیں رکھتے تھے, خیال بھی نہیں کرتے تھے. میں نے غصے میں ان کو بھی مار دیا. عقل چیک کریں. اب یہاں پر اس کیس کی جو ایک FIR ہے پراپر, وہ درج کی گئی. مدعی بنا منصور سگا بھائی جو کہ چنیوٹ سے آیا, نامزد FIR ہے. ملزم کا نام ہے یاسین جو کہ بہنوئی ہے. اس کیس میں 302 لگائی گئی, 311 لگائی گئی اور 322 بھی ایڈ کی گئی ہے. اور پھر کا جب پوسٹ مارٹم ہو گیا تو 6 کی 6 منصور کی ترمیم میں دی گئی, حوالے کی گئی. اب منصور نے جو بھائی ہے, بچوں کا ماموں ہے, ریسیو کی اور گھر لے گیا. کون سے گھر؟ اسی جگہ پہ چک جنوبی میں جہاں پر یہ رہتے تھے. اس کے بعد تدفین, غسل, تیاری, بہت لمبا چوڑا کام ہے. ایک فیملی میمبر کی کسی کی ہو جائے تو اس کو جو سنبھالنا ہوتا ہے اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے. تو جہاں 6 پڑیں گی ایسے لائن لگی ہوئی جنازوں کے, بڑا مشکل کام ہے. تو اسی طرح سے 6 کی 6 کی تدفین کرنی تھی, تیاری شروع کی گئی, غسل دیا گیا, اور پھر ان کی تدفین بھی وہیں مقامی قبرستان میں منصور نے اپنی موجودگی میں ہاتھوں سے کی. یعنی خاتون کا بھائی اور بچوں کا ماموں. پورے کا پورا گاؤں افسردہ, غمزدہ, رو رہا ہے, دھو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے, اے کی ہو گیا ساڈے پنڈ سے, اے کی ہو گیا ساڈے پنڈ سے. ملزم کو تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹیل سے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ, اور وہاں پر بھی پولیس کی نفری لگی ہوئی ہے, اور اس کا علاج ابھی بھی جاری ہے. جب اس کا علاج کمپلیٹ ہو جائے گا پھر قانونی کارروائی کے مطابق جو بنے گا اس کے ساتھ وہ کیا جائے گا میرٹ پر. یہ آج کے کیس کی ڈیٹیلز ہیں ساری کی ساری. ابھی اس کیس میں بہت کچھ جاننا باقی ہے,
تفتیش بہت سی چیزوں کی مزید ہونا باقی ہے. یہ بات عقل سے بالاتر ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی, چونکہ بالکل تازہ واقعہ ہے اور ڈیفینیٹلی جو تفتیش ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے ٹائم درکار ہے. ایک بندہ مارتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے موقع سے. ڈرامے, جھوٹ, فلمیں, کسی نہ کسی طرح وہ بھاگ جاتا, ہاتھ نہیں آتا قاتل. اب یہ جو قاتل پاس بیٹھ کے کشر دیتا ہے نا, میں اس کو ایک نارمل انسان ڈکلیئر ہی نہیں کرتی. میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ کیڑا, تربیت ہوئی نہیں, تمیز پتہ نہیں ہے, اور پھر شاید کوئی نشے وشے کا استعمال رج کے کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا جو میں نے بیان کیا. مختصر سا میسج, باقی تفتیش کا مجھے انتظار ہے کہ مزید کیا کچھ سامنے آتا ہے, پتہ چل جائے گا. یہ جو منصور ہے نا, اس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. آپ اس وقوعے کو کبھی بھی بلا نہیں سکتے کیونکہ آپ کی سگی بہن ہے, لیکن اس وقوعے کو ایگزامپل ضرور بنا سکتے ہیں پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اور اینڈ تک پیچھے جا کے, تاکہ کسی اور کی بہن اسی طرح سے پھر سے نشانہ نہ بنے. پہلا کیس نہیں ہے کہ 6 بندے مار دیے, 5 مار دیے, 4 مار دیے. ماضی میں ایسے کیسز ہوتے رہے اور اسی طرح سے گاؤں دیہاتی علاقوں میں ہوئے, لیکن روک تھام کے لیے کام بھی ہوا. آج میں پھر سے ایک کیس رپورٹ کر رہی ہوں. تمام بھائی باپ یہ ضرور دیکھا کریں کہ ہمارا بہنوئی یا داماد نشے وشے تو نہیں کرتا, اور کس حد تک کرتا ہے. نشے کی لت اس حد تک تو نہیں لگی ہوئی کہ بیوی بیچنی ہے بیچ دو, بیٹی بیچنی ہے بیچ دو, مارنا ہے مار دو, میں نے جو کرنا ہے میں کروں گا. دماغ خراب ہو جاتا ہے نا نشہ کر کے. کہیں ایسا تو نہیں ہے, اور اگر ایسا ہے تو خدا کا واسطہ ہے کوئی درمیانی راستہ نکالیں, اس سے پہلے کہ آپ کو جا کے اٹھانی پڑے. میں تو بس اتنی سی ریکویسٹ کروں گی اسی کیس کو ٹیسٹ کیس بنانے, تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. شکریہ.